ایسے ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن عذرائے شفقت، عذرائے محبت اپنے محبوب کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک محبت کا اظہار فرماتے ہوئے، کیونکہ دنیا میں حضور کے ہاتھ مبارک کی مثال کوئی نہیں تھی کہ حضور اللہ کہہ دیتا یہ ہاتھ اس طرح ہے، فرمایا نہیں، اس دنیا میں مثال نہیں ہے تو سنو میں رب ہو کے کہتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ اپنی شان میں ذات، صفات، عبادات میں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس جتنا کوئی بھی نہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں۔ وہ ذاتی طور پہ معبود حقیقی ہونے کے ناطے خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ جو کچھ عطا کرتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، اور وہ کسی کی عطا سے عطا نہیں کرتا بلکہ اس کا اپنا سب کچھ ذاتی ہے، اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے، اور بحیثیت محبود حقیقی اور مالک حقیقی ہونے کے ناطے سے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں، نہ اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ جتنے ہیں، نہ ان کا کچھ ذاتی کچھ چیز ہے۔ جو کچھ بھی حضور کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور حضور معبود حقیقی نہیں بلکہ خالق کے بعد مخلوق میں سب سے پیارے، سب سے سونے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بڑے سخی، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جود و سخا والے، سب سے زیادہ شرم و حیا والے، سب سے زیادہ علم و حلم والے محبوب جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس سے وہ بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس میں تو شرک کی بو بھی نظر نہیں آتی کہ ایک خالق و مالک ہے حقیقی، اور سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے اس کے محبوب ہیں، اور وہ نہ خالق حقیقی ہیں نہ مالک حقیقی ہیں بلکہ خالق و مالک حقیقی کے پیارے محبوب ہیں، اور وہ خالق حقیقی ان کو عطا فرماتا ہے۔ خود آقا کریم اظہار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے حضور جو تقسیم فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ تذکرہ اس طرح کیا، فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی ان کو یہی بات بری لگی۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو صبح قیامت تک کے لیے یہ کافی ہے، اور ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے بھی کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے، لیکن اللہ غنی کرتا ہے تو حقیقی خالق اور مالک ہونے کے ناطے سے کرتا ہے، اور اس کا رسول غنی کرتا ہے تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ محبوب خدا اور اللہ کی عطا سے غنی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دے سکتے اور نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو وہ ان کا یہ عقیدہ من گھڑت ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس عقیدے سے توبہ کریں تو ان کے لیے بھلا ہے، بھلائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر منہ پھیرے اور اسی سرکشی میں رہے، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے لیے سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں نہ کوئی ان کا حمیتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی کتنا پیارا اسلوب قرآن نے ہمیں بتا دیا، اور ہمارے عقائد کی جو ہے وہ حقیقت اور تصدیق کر دی کہ اللہ اور اس کا رسول جو غنی کرتا ہے اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور
اللہ اور اس کے رسول کے غنی ہونے پر تمہیں راضی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خلش ہے تو اس کو نکال دو تاکہ بھلائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں نکالو گے صرف جی اللہ ہی عطا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کی عطا سے کچھ نہیں دے سکتا، تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ ان کو یہی برا لگا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، یہی بات بری لگی کہ رسول کو بیچ میں کیوں لایا؟ اللہ کا تو مانتے تھے، کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اصل بات جو بری لگی ان کو وہ یہی کہ اللہ نے اپنے رسول کا بھی ساتھ کر دیا اور رسول کو ملا دیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہیں غنی کرتا ہے تو اس پر تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اللہ دیتا ہے تمہارا معبود حقیقی ہے، اور اس کا رسول دیتا ہے وہ تمہارا پیارا رسول، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے خزانوں کا مالک اور مختار نبی بن کے آیا ہے، تبھی عطا کرتا ہے۔ تو اب اسی عقیدے کو ہم لے کے آگے چلیں تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عطا کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور کی عطا کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی چونکہ عطا جو ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، عطا کسی کو ہاتھ سے دیا جاتا ہے نا، ہاں جی، تو حضور کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ حضور کے جو ہاتھ ہیں اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مرضی ہے ترجمہ قرآن کا لے کے آ جاؤ، یہی بات دیکھو قرآن میں کہ اللہ فرما رہا ہے۔ جب حضور نے بیعت لی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قصاص کے بارے میں بیعت لی تو سارے ہاتھ صحابہ کے موجود تھے بیعت رضوان میں، ایک حضرت عثمان کا ہاتھ مبارک نہیں تھا۔ حضور نے اپنے یار کے ساتھ اس کی وفاداری اور وفا شہاری کا اس کو رزلٹ دیتے ہوئے، رسپانس دیتے ہوئے فرمایا عثمان کا ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں اوپر۔ جب رکھا ہاتھ تو نیچے ہاتھ سارے صحابہ کے، ایک حضور نے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ اگر نیچے والا تیرا ہاتھ عثمان کا ہے تو اوپر والا تیرا ہاتھ میرا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی مثال میں نہیں دے سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حضور نے جنگ میں مشرکین اور کے طرف سے آپ نے کنکریاں یا ریت مٹھی میں پکڑ کے پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ تو نے نہیں پھینکا، میں اللہ نے پھینکا ہے۔ گویا ہاتھ بھی اللہ کا ہے، پھینکنا بھی اللہ کا ہے، اس میں شرک نہیں۔ اگر شرک ہو تو قرآن میں شرک کیوں؟ قرآن تو ہمیں شرک کو دکھانے نہیں آیا، مٹانے آیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ رسول اللہ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، لیکن خدا جس طرح ذاتی طور پہ عطا کرتا ہے حضور اس طرح ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اور اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن عذرائے شفقت، عذرائے محبت اپنے محبوب کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک محبت کا اظہار فرماتے ہوئے، کیونکہ دنیا میں حضور کے ہاتھ مبارک کی مثال کوئی نہیں تھی کہ حضور اللہ کہہ دیتا یہ ہاتھ اس طرح ہے، فرمایا نہیں اس دنیا میں مثال نہیں ہے تو سنو میں رب ہو کے کہتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اب اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ پتہ چلتا ہے کہ مصور کی بنائی ہوئی تصویر اتنی باکمال ہے تو بتاؤ وہ مصور کتنا باکمال ہوگا۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ حضور کے ہاتھ مبارک جیسی کائنات میں مثال کوئی نہیں، تو جس مصور نے یہ ہاتھ بنایا ہوگا بتاؤ وہ کتنا باکمال ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا سونا ہوگا۔ ہاں جی۔